ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 27 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 02 میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم کا جو تعارف کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا اس میں 40 پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے. 10 پوائنٹس ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کر لیے تھے. آج کی 55 منٹ کی کلاس میں ہم انشاءاللہ 11 نمبر پوائنٹ سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 11 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کا 2/3 حصہ جو ہے وہ مکی قرآن پر مشتمل ہے اور 1/3 حصہ مدنی قرآن پہ ہے. مکی قرآن جو ہے اس کا مرکزی ٹاپک عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت ہے، جبکہ مدنی قرآن جو ہے یہ ایڈریس کرتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک امت کی فارم میں سامنے آئی. اس کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں، شریعت کے احکامات کیا ہیں. شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کے جو تکمیلی احکام ہیں وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے اندر آئے ہیں. اسی طریقے سے پارہ نمبر 28 آلموسٹ پورے کا پورا جو ہے وہ مدنی قرآن ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریولوشن بلند کی تھی اس میں جو جہاد والا عنصر ہے اور پھر منافقین سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ایک جماعتی زندگی میں اس طرح کے ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے، وہ قرآن حکیم کا بڑا اہم ترین پورشن ہے جو پارہ نمبر 28 ہے. وہ سارے کا سارا مدنی ہے اور سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ شروع کے آلموسٹ 6.5 پارے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 12 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کا جو 1/3 مدنی قرآن ہے اس کا بھی 2/3 حصہ پہلے 6.5 پاروں میں کور ہے. یعنی جو مدنی قرآن ہے اس کا 2/3 حصہ وہ شروع میں ہی آ گیا. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ المائدہ. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ اکثریت مسلمانوں کی، بعد میں آنے والوں کی، وہ نسلی مسلمان ہیں اور نسلی مسلمانوں کے لیے بنیادی چیز شریعت کے احکامات ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدنی قرآن ہے جس میں شرعی احکامات آئے ہیں ایک آئلی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، وہ قرآن حکیم میں مصحف کے اندر شروع میں وہ حصہ ڈسکس ہوا ہے.
اور دوسری چیز، مسلمانوں کے سوا اگر کوئی اور امتیں ایڈریس ہو سکتی تھیں کہ جو خدا کی ماننے والی ہیں، گاڈ میں بلیو کرنے والی ہیں، وہ جیوز اور کرسچنز تھے، تو ان کو بھی اسی پورشن کے اندر ایڈریس کیا گیا۔ سورۃ البقرہ پوری کی پوری آلموسٹ اگر آپ دیکھیں اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے، خصوصاً جو 5ویں رکوع سے لے کے آنورڈ، وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، جیوز سے۔ اور سورہ آل عمران میں آپ چلے جائیں تو ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے کرسچنز کے ساتھ، اور پھر سورہ نساء میں بھی، سورۃ المائدہ میں بھی، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اہل القرآن کہا ہے۔ تو اہل القرآن ہونے کی وجہ سے ہم بھی اہل کتاب تو ہیں۔ ایک تو وہ پرانی کتابیں تھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اور اب یہ ہمارا ہے فائنل ٹیسٹمنٹ، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی تھی اس کتاب سے پہلے، جو ہدایت کا سرچشمہ تھی، اور اب الفرقان نازل کیا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں جو باتیں بھی اس فائنل ٹیسٹمنٹ سے ٹکراتی ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں، اور جو اس کے مطابق ہیں ان کو ہم منوان اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیمپرڈ کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ٹیمپرڈ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو اگر یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو جب پیغمبر نے نہیں آنا تو پھر انسانیت کو ہدایت کیسے ملتی؟ اگلی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیجتا تھا، وہ پھر مشرکانہ جو عقائد تھے ان کی اصلاح کر دیا کرتا تھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی ہے، اب قیامت تک کسی اور پیغمبر نے ایز اے نبی نہیں آنا، ایز اے امتی آنا ہے عیسیٰ ابن مریم نے، لیکن وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور ان کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب پیغمبر کوئی نہیں آنا، تو اگر اب بھی دین میں بگاڑ آئے، کتابیں اگر چینج ہو جائیں، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس الذکر، دی ریممبرنس، بڑی یاد دلانے والی، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر حکمت ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج اگر کسی کو ہدایت ملنی ہے تو اسی کتاب کے ذریعے ملنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جیوز اور کرسچنس کو ایڈریس کیا گیا اس مدنی پورشن کے اندر، مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا۔ ظاہر مسلمان بھی اہل کتاب اس اعتبار سے ہیں کہ ہم بھی اہل القرآن ہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، نہ صرف کتاب ہے بلکہ کلام بھی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 13، میرے بھائیو، قرآن حکیم آج بھی عربک لٹریچر کی چوٹی کی کتاب ہے، اور جب لٹریچر کی بات ہوگی پھر ریلیجن سے ہٹ کر جو لٹریچر کی فیلڈ کے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کی رائے کو مانا جائے گا۔ یعنی اگر آج آپ انگلش زبان میں بات کریں گے، انگلش زبان کے کسی لفظ کے اوپر بحث کریں گے، اس کی پروننسیشن کیا ہے، تو آپ آکسفورڈ ڈکشنری کی طرف جائیں گے، اور بعض اوقات ڈکشنری میں بھی وہ چیزیں اس طریقے سے موجود نہیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل ایز اے لنگوسٹک چل رہی ہوتی ہیں۔ آج ایک نان مسلم گورا وہ اتھارٹی ضرور مانا جائے گا انگلش زبان میں، اور ایک مسلمان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے انگلش میں اتھارٹی نہیں مانا جائے گا جب تک وہ انگلش لٹریچر کو جانتا نہیں ہوگا۔ بالکل اس طریقے پر اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 1.5 کروڑ 150 لاکھ کوپٹک کرسچنز ہیں جو نسلاً کرسچنز ہیں، اور وہ عربک لینگویج ان کی مادری زبان ہے۔ ان میں بھی چوٹی کے بک کے طور پر، اللہ کی کتاب کے طور پر نہیں، لیکن عربک لنگوسٹک کی چوٹی کی بک کے طور پہ قرآن حکیم کو مانا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ جوز بھی مانتے ہیں کہ یہ ان کے چلے یہ عقیدہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی یعنی لکھی ہوئی کتاب ہے،
اللہ کی کتاب نہیں مانتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ عربک لنگوسٹک کا شاہکار ہے یہ کتاب۔ اور میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، علمی پوائنٹ نمبر 14 ہے وہ، کہ قرآن حکیم کسی بھی اعتبار سے کسی ڈکشنری کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کی جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ زبان کے بعد وجود میں آتی ہے، زبان پہلے وجود میں آتی ہے۔ آج تک آپ، اب ہماری مادری زبان پنجابی ہے یا اردو ہے، ہم نے اس کو ٹینسز کے ذریعے، ڈکشنری کے ذریعے نہیں سیکھا، بلکہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سیکھا ہے۔ اور اگر آپ نے واقعی شستہ اردو سیکھی ہوئی ہے، جیسے لکھنؤ کے یا بریلی کے لوگ، یو پی کے لوگ جو شستہ اردو بولتے ہیں، تو ان کو کسی اردو کی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے اپنی زبان کو ویریفائی کروانے کے لیے، کیونکہ وہ ڈکشنری سے سپیریئر ہیں۔ ڈکشنری تو دوسری زبان کے لوگوں کو اپنی زبان سمجھانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یعنی اگر انگلش لنگوسٹک کے لوگوں نے اس کے ٹینس ڈیوائز کیے تو اس لیے نہیں کہ گوروں کو ان ٹینسز کی ضرورت تھی، اس لیے کہ جو انگریزی سیکھنا چاہے نا وہ اس طریقے سے سیکھے۔ اسی طریقے سے اردو کے جو ہم ٹینسز پڑھتے رہے ہیں تھوڑا بہت انفارمیشن کے طور پہ، وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں اردو سکھائی جائے، وہ اس لیے کہ اگر کوئی نان اردو سیکھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے عربی سیکھنی ہے ان کے لیے عربی ڈکشنری ہے، جو لوگ عربی جاننے والے لوگ ہیں ان کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کئی ایک چیزیں آپ ڈکشنری میں ایسے دیکھیں گے کہ جو کسی رول میں بیٹھتی نہیں ہیں عربک زبان میں، وہ مستعمل ہوتی ہیں، ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ غلط ہوتی ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے نان مسلمز ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی عربی لنگوسٹک کے اوپر بھی اعتراض کیے ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر مناظرے رکھے ہوئے ہیں۔ جو کاپٹک کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں جو بائی برتھ عربک لینگویج جاننے والے لوگ ہیں، انہوں نے عربک زبان کی ڈکشنری کے مطابق قرآن حکیم میں کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ نہیں یہ والا لفظ آنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو پلورل کے سیغے سے مخاطب کرتا ہے، جمع کے سیغے سے، لیکن بعد میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سنگولر کے سیغے میں۔ یعنی قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی قوم عاد نے تو ایک رسول کا انکار کیا تھا، یہ جمع کا سیغہ کیوں آیا ہے؟ تو اب قرآن حکیم صرف لٹریچر کی کتاب نہیں ہے، یہ دعوت بھی ہے، تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ چونکہ قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ جس نے ایک رسول کا انکار کیا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ آج اگر کوئی شخص سارے انبیاء کو مانے، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دے علیہم السلام، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے کافر کہیں گے، کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، قوم سمود نے رسولوں کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی جمع کے سیغے سے بات کیوں ہو رہی ہے، انہوں نے تو وقت کے ایک پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وقت کے پیغمبر کا انکار کر کے گویا سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا، پوری اس ڈاکٹرائن کا انکار کر دیا۔ تو اس طرح کی وہ پھر عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے وہ غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کی عربک کو کبھی بھی آپ نے عربی ڈکشنری سے نہیں سمجھنا، بلکہ عربک جو مستعمل ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی، اس کے مطابق سمجھنا، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ قرآن حکیم جو آراب تھے، پینڈو لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ، بادیہ نشین ریگستانوں میں رہنے والے لوگ، ان کے ڈائلیکٹ میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے، اور آج وہ اسی طرح کی عربی بولتے ہیں۔ ویسے تو قرآن حکیم کی برکت سے آلموسٹ عربک جو ہے وہ فریز ہو چکی ہوئی ہے۔ مصر کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے عربک لینگویج کا، لیکن وہ چند ایک الفاظ میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو لے کے نہیں چلوں گا آگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مسلمان بھی ہیں جنہوں نے صرف قرآن حکیم کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے عربی ڈکشنری کے باقاعدہ خود قرآن حکیم میں ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے جو غلطیاں بنتی ہیں نا وہ نکال کے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ڈکشنری تو یہ کہتی ہے قرآن میں یہ لفظ اس طرح آیا ہے۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کی غلطی نکال رہے تھے، بلکہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن حکیم سپیریئر ہے ڈکشنری پہ، ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے۔ تو وہی پھر وہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اور وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں یہ فالٹ یہ فالٹ یہ فالٹ، باقاعدہ اس کے اوپر مناظرے بھی ہوئے ہیں، مسلمانوں نے پھر اس کو کلیریفائی بھی کیا ہے، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس ٹاپک کے اوپر۔ علمی پوائنٹ نمبر 15، قرآن حکیم میرے بھائیوں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی مبارک زندگی میں خود لکھوایا تھا۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کی صورتوں کی ترتیب، اور کس جگہ پہ کون سی آیت مکمل ہوتی ہے، کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوائی ہے ریٹن فارم میں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا الذی علم بالقلم، قرآن حکیم کی جو پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی ان میں اللہ تعالیٰ نے پین کے بارے میں کہا ہے کہ پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے اللہ نے علم کو سکھایا ہے، نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا ہے پین کے ذریعے۔ اب اسی کی ماڈرن فارم آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، پی ڈی ایفس ہیں، جو کچھ بھی ہیں، الٹیمیٹلی پین ہی ہے نا، چاہے وہ ان پیج میں آپ ٹائپ کر لیں یا مائکروسافٹ آفس میں ٹائپ کر لیں، وہ پین ہی ہے ماڈرن فارم میں، سافٹ فارم میں۔ تو نبی علیہ السلام وہی لکھواتے تھے، پھر وہی لکھوانے کے بعد پھر آپ کراس چیک کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں، آپ علیہ السلام لکھوا کے پھر کہتے تھے پڑھو، وہ پڑھ کے سناتے تھے، پھر نبی علیہ السلام اس کو اگر کہیں پر غلطی ہوتی تھی ریکٹیفائی کرتے تھے لکھنے میں۔ اور پھر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن نازل ہو آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں کہ اسے کریم کر لیں، ہمارے ذمے ہے آپ کو اس قرآن کو یاد کروانا اور اس کا بیان بھی۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے، جو کچھ آپ کے سینے میں آتا تھا اسے بیان کرنے ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ ہمارے ذمے ہے قرآن کو یاد کروانا بھی اور اس کا بیان بھی، اس کی تشریح بھی سنت اور احادیث کی فارم میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا۔ آپ علیہ السلام لکھواتے تھے، پھر کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے، سنتے تھے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا نا، آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے اسی ترتیب سے، کون سی آیت کس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، کس صورت میں۔ یہ اکٹھی تو نہیں نازل ہوئیں، بعض مکی صورتیں ایسی ہیں ان میں مدنی آیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ جو مصحف لوح محفوظ میں اس کی ترتیب یہ ہے، آپ نے اس طریقے سے امت کو لکھوانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام لکھواتے تھے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی دورہ قرآن ہوتا تھا، اس دورہ قرآن میں جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ نے آپ علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو ملنے گئے یا آپ کو ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑیں، اور ایک اور بات کی تو وہ ہنس پڑیں۔ پہلے آپ نے یہ بات کی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک دفعہ آتے تھے دورہ قرآن کے لیے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں آئندہ برس زندہ نہیں رہوں گا۔ تو اس پہ سیدہ فاطمہ رو پڑی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں کہا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم مجھے آ کے ملو گی۔ 6 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس پہ سیدہ فاطمہ خوش ہوئیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی زندگی میں نے کوشش ہی نہیں کی میں سیدہ فاطمہ سے یہ پوچھوں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا باتیں کی تھیں جس پہ آپ روئیں اور ہنسی۔ پھر حضور کی وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، جو میرا حق ہے تم پر، میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس حق کے سبب میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی۔ پھر انہوں نے دونوں باتیں ریپیٹ کی۔ تو 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ لہٰذا یہ جو ایک دجال عورت پیدا ہوئی تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں، جس نے کہا کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ یہ خود سے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے اس کو کیا مینج، نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب اسی طریقے سے لکھوائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی تھی۔ اور آپ علیہ السلام امی تھے۔ اچھا، امی کے لفظ کے اوپر بھی لوگوں میں نا ایک بڑا عجیب سا، بعض اسے گستاخی سمجھتے ہیں اور بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ امی ہونا آپ علیہ السلام کا کوئی عیب نہیں ہے۔ امی آپ اس اعتبار سے بھی تھے کہ سورہ شورى میں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر مکہ کو ام القریٰ کہا ہے، بستیوں کی ماں، کیونکہ سینٹرل آپ کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے تھی، اس وجہ سے بھی آپ امی ہیں۔ اور اس اعتبار سے بھی امی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کسی کی شاگردگی نہیں کی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا ان کی خوبی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کے شان ہے،
کیونکہ اگر آپ شعر کہنا سیکھے ہوئے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے عرصے سے پریکٹس کر ہی رہا تھا تو ایک ریفائنڈ کتاب اس نے لکھی دینی تھی کہ اس میں ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک تو چلتا ہے، اگرچہ وہ برابر نہیں، آزاد نظم کا سٹائل ہے، لیکن بہرحال وہ ایک چیز تو ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نہ کسی فلاسفر کی شاگردگی کی نہ کسی شاعر کی، اسی لیے تو لوگ پھر حیران ہوئے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو آپ امی تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کیٹاگوریکل اس حوالے سے مینشن کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ خوبی کیسے بن گئی۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ہے یہ 48، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی کمپیٹنسی نہیں کہ آپ پڑھ سکیں۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات شک والوں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے، تو یہ آپ نے کیسے کتاب لی؟ یہ آپ نے نہیں لکھی، اللہ نے آپ کے دل پر نازل کی۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو اللہ کی آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو انکار نہیں کرتے مگر ظالم لوگ۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ اچھا، یہ آیت قرآن میں درجنوں دفعہ آتی ہے اور ایک بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو بچپن سے اتنے حضور کے معجزے سن رہے ہیں، اور قرآن میں بار بار کافر اعتراض یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا۔ معجزات ہیں بخاری مسلم میں، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر توڑنے والے حصی معجزات، لیکن قرآن حکیم میں جو وہ معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا، وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہیں، جس میں میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مثلا نمبر 131 A B C D۔ 9 معجزات وہ مانگتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ، اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے، اوپر سے ہمارے سامنے یوں کتاب لے کے نازل ہو، آپ یوں اشارہ کرو تو آپ کے لیے نہریں رواں ہو جائیں، باغات میں پھل اگنے شروع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کے جواب میں کہا کہ تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ تو معجزہ نبی علیہ السلام کا جس پہ دعوی نبوت ہے نا، وہ ایک ہے، وہ یہ کتاب ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے نبوت ہے۔ آج آپ علیہ السلام کی جو بخاری مسلم میں معجزات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پانی کے ایک پیالے میں ہاتھ رکھا تو 1500 صحابہ نے وہ پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، اور بخاری مسلم میں جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں، واللہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک پانی کے پیالے میں سے آپ کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا۔ اور واللہ یہ معجزہ جو ہے نا، حضرت موسیٰ کے معجزے سے بھی بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پتھر پہ آسا مار کے پتھر سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا، لیکن اس کو دعوی نبوت کے لیے کلیم نہیں کیا گیا۔ یہ تو صحابہ کے سامنے ہوا۔ دعوی نبوت کے لیے صرف قرآن ہے، کیونکہ ہم اس معجزے کی ویڈیو نہیں نا آج دکھا سکتے۔ کس طرح کلیم کریں قرآن کی؟ ہم کہتے ہیں یہ چیک کریں، اس کو سائنس پہ پیش کریں، کسی اعتبار سے چیک کریں۔ تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا۔ یہ کہتے ہیں یہ کافر کہ نبی علیہ السلام پہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان پہ تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، کیونکہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اچھا جی، باقی معجزات کو نہیں مانتے؟ وہ مانتے ہیں، کلیم نہیں کرتے ان کو نبوت کی دلیل پہ، کیونکہ ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ کون فزیکلی اس کو چیک کروا سکتا ہے؟ آج جوس پیش کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکال کے بھی لے آئے، وہ تابوت سکینہ میں کہتے ہیں پڑا ہوا ہے، لے آؤ، لاؤ اسے اجدا بنا کے بتاؤ۔ نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں؟ تو ہم جس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کے لیے پروفٹ ہونا کلیم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لیں، دیکھیں فزیکل فارم میں آپ کے سامنے یہ معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی آیات اس پر ثبوت ہیں کہ یہ کتاب ہے جو معجزہ ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ،
اس میں ہے بے شک اس میں ہے رحمت و ذکر لقوم یؤمنون، اور اس میں نصیحت ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں گے. جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، جو بات ماننا چاہے گا اس کے لیے کتاب اللہ میں نصیحت ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے، اور اس میں آپ کو ضمناً بتا دوں بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں. نبی علیہ السلام پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ سٹارٹ یہ حدیث اس سے ہوتی ہے، مشکات میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائے گی، کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچانک دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ بڑی ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، کامیاب مکے کے تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ ہر مکے کے رہنے والے ہر شخص کی آنکھوں کا تارا تھے، صادق اور امین تھے. اچانک ایک بندہ جو اتنا ایکسٹروورٹ ہو، گھر سے وہ کھانا پیک کر کے اور غار حرا میں جانا شروع ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد فرشتہ آ گیا وہاں پہ. تو نیچے لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ اکیلا غار میں بیٹھے رہتا تھا، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو. لیکن جب کلام سنا تو میں نے پچھلی دفعہ وہ زماد والی حدیث سنائی تھی نا، تو کتنا اثر ہوا ان کے اوپر. تو سیدہ خدیجہ کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. آپ کے بزرگ تو 2 سال تک کچھ کھاتے نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے تھے. یہ ہے سچائی جو بخاری مسلم میں، وہ ہیں کہانیاں. تو وہاں پہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ آپ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا اقرا، پڑھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، امی تھے آپ. دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، پھر اس نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بھینچا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا، اور آگے وہ یعنی 5 آیات پوری. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا. اس حدیث میں یعنی ان لوگوں کے موقف کو تائید حاصل ہوتی ہے جن کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی لکھی ہوئی تختی پہ یہ آیات لائی گئی تھی. کیونکہ اگر اقرا سے مراد یہ ہوتا کہ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرو، وہ تو بچہ بھی ریپیٹ کر لیتا ہے. اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا، اس کی زبان ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یعنی کوئی چیز ریٹن فارم میں آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی اور آپ کو کہا گیا. اور یہ بھیجنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیا. لہٰذا یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے نا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ آپ پڑھ لیتے تھے. یہ ڈائریکٹ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو گئی. پھر آپ نے وہ آیات پڑھی، پھر آپ واپس آئے کانپتے ہوئی حالت میں، سیدہ خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑا دو، انہوں نے تسلی دی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ یتیموں کے پر سرے جو ہے وہ شفقت، دست شفقت رکھتے ہیں، آپ محتاجوں کا جو ہے وہ حاجت پوری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. پھر وہ ورقہ ابن نوفل جو ان کے کزن تھے، جو ایک کرسچن تھے، ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. عنقریب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے یہ نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کچھ کیا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ